اچھا جو قرضوں کی آپ نے بات کی، پاکستان کے قرضے جو ٹوٹل ہیں، میں آ رہا ہوں چودھری صاحب آپ کے پاس، ہمارے جو ٹوٹل قرضے ناظرین وہ ہے 1,06,045 ارب جو ہے روپے کے قرضے ہیں، جو کہ ملکی معیشت کا اوور آل جو حجم ہے اس کے 74% 67,000 ارب بنتے ہیں۔ مقامی قرضے جس میں اس کا حصہ 43,432 ارب ہیں، اور غیر ملکی قرضے 24,000 جو ہے ارب قرضے ہیں۔ مفتی صاحب اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا اس وقت قرضوں کا ہے، ہم نے اس سال غالباً جو خبر آ رہی ہے ایک آدھ مہینے میں 10 ارب ڈالر قرضے واپس کرنے ہیں۔ مزید معیشت کو چلانے کے لیے ہمیں قرضے، ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہوئے ہیں، چائنا کے اندر گئے، چائنا سے ہم نے مانگا تو ہم نے بڑا کچھ ہے۔ ایک خبر آج جو ہے چلی ہوئی ہے نکی ایشیا کی، فائنینشل ٹائمز کی سسٹر آرگنائزیشن ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو وہ وہاں سے نہیں ملا جو امید لے کے ہم گئے تھے۔ اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیئے گا۔ اب سب سے اہم سوال قرضوں سے کس طرح نکلنا ہے، کیونکہ قرضے پاکستان اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹ ٹریپ کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین جب مفتی صاحب میرے ساتھ پینلسٹ بھی ہیں، چودھری غلام سے ہم سوال کریں گے، اس کے بعد حسن ایوب اور ساتھ میں نقوی صاحب، اور کوشش کریں گے ہم کہ ہم سوال کریں، بعد میں جو ہے اس کے اوپر تبصرہ، اور جو ہے آخری حصے میں مفتی صاحب کا جو سیاسی جو بھی ہوگا مستقبل اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جی مفتی صاحب۔ اور بھائی دیکھیے، جو کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ قرضے سے باہر نہیں ہوتا۔ امریکہ ہوا، جاپان ہوا، چین ہوا، سب نے قرضہ لیا ہے۔ قرضہ لینے میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ کی معیشت اس قرضے سے بڑھ رہی ہو تو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ معیشت ہماری جو ہے وہ 1000 ارب سے بڑھتی ہے، قرضہ ہمارا 7000 ارب سے بڑھتا ہے، تو ہماری معیشت کے سے بہت زیادہ تیزی سے قرضہ بڑھتا ہے۔ دوسرے ممالک میں یہ ہوتا ہے، یا اچھے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ معیشت زیادہ بڑھتی ہے، قرضہ کم بڑھ رہا ہے، تو وچ از فائن کہ آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریٹ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ ہم یہاں پہ آپ نے جو بتایا کہ 67,000 بلین روپے ہمارا قرضہ، یہ سروے آف پاکستان کے حساب سے ہوا ہے، اس سے تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ اس سال کے آخر تک تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 70,000 ارب یا 71,000-72,000 ارب روپیہ جو ہے وہ ہمارا قرضہ ہو چکا ہوگا۔ اور پھر اگلے سال پھر ہم نے جو ہے وہ پلان کیا ہوا ہے کہ 8,000 ارب روپیہ اس کا اور قرضہ بڑھ جائے گا۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اتنی تیزی سے قرضہ بڑھ رہا ہے کہ ہم کو سود دینے کے لیے بھی قرض دینا پڑ رہا ہے۔ اب اس کے اس پیش نظر میں آپ، اور جب آپ کا مڈل کلاس مر رہا ہے، 9 کروڑ لوگ خطے غربت کے نیچے تھے پچھلے سال، 1 کروڑ اس سال پھر گئے ہیں، اور یہ کیونکہ حکومت نے یہ سال ضائع کرا ہے یہ بجٹ کے اندر، تو اگلے سال پھر 1 کروڑ جائے گا یا 1.5 کروڑ جائے گا۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے، لیکن ہم نے کہیں پر اخراجات کم نہیں کیے۔ ہم تو اس بات کو بڑا پراؤڈلی فیل کرتے ہیں کہ ہم نے 30% خرچہ بڑھا دیا، اس خرچے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا، اور وہ 30% خرچہ بڑھانے کے لیے آپ 40% اور ٹیکس لے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بجلی آپ کی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، گیس آپ کی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ تو جو مڈل کلاس ہے یا کوئی پینشنر ہے، اس کی دوائی پہ آپ نے انکم ٹیکس لگا دیا، اس کو سیل ٹیکس لگا دیا، تو وہ آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ آج اندر نہیں رہ سکتا۔ اب اگر آپ کو قرضہ کم کرنا ہے تو نمبر 1 چیز آپ کو یہ کرنی پڑے گی کہ این ایف سی ایوارڈ کو ایک مرتبہ پھر دیکھنا پڑے گا، اور تھوڑا سا اس کو نیچے لانا پڑے گا۔ ختم نہیں کریں گے، لیکن 57.5% ہے، اس کو آپ شاید 55% کر دیں۔ اسی طرح آپ یہ کہہ دیں کہ یار وفاق جو ہے، صوبے جو ہیں وہ پراپرٹی ٹیکس نہیں جمع کر سکتے، وہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں جمع کر سکتے، تو وہ ٹیکس وفاق کو دے دو، وفاق اس میں سے 4 پیسے جمع کر لے گا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ نوکری پیشہ لوگوں سے ہی ٹیکس لینا ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ مینوفیکچرنگ سے بھی ٹیکس لینا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس کی 2,000 ایکڑ کی 3,000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہو، اور جو کہ ارب پتی آدمی ہو، اس سے بھی آپ ٹیکس لے سکیں۔ یہ جو مرگلا روڈ ہے آپ کا، جس پہ اربوں روپے کی پراپرٹیاں ہیں، جو کراچی میں ایسی جگہیں ہیں، لاہور میں ایسی جگہیں ہیں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنا پڑے گا۔ چودھری غلام حسین صاحب سوال کیجیے گا۔ دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے جو باتیں کر دی اس پر ایڈ کیا کریں۔ سوال تو صرف یہ ہے کہ نہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے، نہ خطے غربت سے نیچے کی طرح ڈبکی جو ماری ہے قوم، اس کو اوپر لانے کے لیے کچھ ہو رہا ہے۔ اور ابھی تک جو 4-5 مہینے ہو گئے ان گورنمنٹوں کو دوبارہ بنے ہوئے، کوئی ایسا کام آپ کی نظر میں آیا ہو جو انہوں نے اچھا کیا ہو، اور ہم نے آنکھوں پر پٹی بندی ہونے کی وجہ سے تعصب کی تو ہمیں نظر نہیں آیا؟ پلیز شیئر ود اس۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اورنگزیب صاحب ایک سمجھدار آدمی ہیں، اور ان کو لگانے کا ایک بڑا فیصلہ اچھا فیصلہ تھا، لیکن پھر اس سمجھدار آدمی کو اگر آپ اتھارٹی نہیں دیں گے، تجھے خان ڈانس کی مخالفت میرے بغل میں کر دو نا، اس کو اگر آپ اس کو اتھارٹی نہیں دیں گے تو نہیں ہوگا۔ اب مثال میں آپ کو بتاؤں، یہ حکومت کی پرائورٹی صحیح ہونی چاہیے۔ آپ سیریسلی اس وقت بجلی کے اندر ریٹ اتنے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وہ ڈالرز نہیں ہے کہ آپ چائنیز کو پیسے واپس کر سکیں، جو انہوں نے آپ کو قرض دیا ہوا ہے۔
لیکن آپ ساتھ ساتھ چائنیز کے پاس گئے ابھی یہ اتنے سارے وزیر لے کر، اور آپ نے 2 ریکویسٹ کری. ایک تو یہ کہا کہ جو ہم آپ کو قرض دینا آپ سے لیا ہوا ہے وہ ابھی واپس نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم کو 3000 ارب روپے کا اور قرض دے دو، مطلب جس کے اندر ہم کو $7 بلین کا ٹرین لگا دو. بھائی آپ 100 ارب روپیہ پاکستان ریلوے میں نقصان کرتے ہیں. پاکستان ریلوے ایک دم نان ٹرانسپیرنٹ آرگنائزیشن ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ جو ہے اس پہ 7 بلین 2100 ارب روپیہ اس پہ لگا دیں گے. وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ جب واپس دینے کا وقت آئے گا آج سے 5 سال بعد تو کیا کریں گے؟ تو ہم یہی کر رہے ہیں نا، وہی بدستور کرتے آ رہے ہیں کہ سارے جو مسئلہ ہے وہ اپنے بچوں پہ ٹال رہے ہیں. اپنے 10 15 20 سال میں جو تیزی سے ہم نے بورو کیا ہے پچھلے NFC ایوارڈ کے بعد، اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں، اس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں مہنگی بجلی اور گیس کی صورت میں، اور حکومت کی سروسز کا کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہے. 75 سال اس ملک کی آزادی کو ہو گئے، آپ نے بچوں کو جہالت سے آزاد نہیں کیا. 60% سے زیادہ حکومت بھی کہتی ہے کہ 40% لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور سچ دیکھیں کہ فنکشنلی الٹریٹ تو شاید 70% لوگ ہوں گے. آپ نے لوگوں کو بھوک سے آزاد نہیں کیا. آپ بالکل صحیح مفتا صاحب، یہ تو حقائق ہیں سامنے ہیں، اب ان کا ریڈرسل چاہیے. نقوی صاحب. جی دیکھیں، مفتا صاحب تو ایک بڑے جیت معیشت دان ہیں پاکستان کے، اور ہمیں خوشی ہمارے درمیان موجود ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کیس ہے وہ اکنامی کی تباہی کا کیس نہیں ہے. ہمارا جو کیس ہے وہ کرمنل کیس ہے. اور جو مفتا صاحب نے ابھی بتایا کہ کس طرح بچے اسکول نہیں جاتے، کس طرح غربت سے ہم نیچے نہیں آ رہے، تو بیسیکلی ایک کرمنل کیس ہے جہاں پہ مافیاز ہیں. آپ ہزاروں ارب بھی اس کی معیشت میں ڈال دیں گے تو وہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائیں گے اور ہم واپس اسی جگہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے. تو میں مفتا صاحب سے جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وزیر خزانہ بھی پاکستان کے رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں پاکستانی عوام اس کا جواب جانے، کہ IMF ہر سال آتا ہے اور اپنی بڑی بڑی کنڈیشنز لے کر آتا ہے، بجلی کا بل بڑھواتا ہے، گیس کا بل بڑھواتا ہے، پیٹرول پہ پیسے بڑھواتا ہے، ٹیکسز لگواتا ہے. کیا IMF نے کبھی کوئی ایسی بھی کنڈیشن رکھی حکومت وقت سے، کسی بھی حکومت وقت سے، کہ آپ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کریں؟ اگر رکھی ہے تو پلیز بتائیے، اور نہیں رکھی تو کیوں نہیں رکھی؟ دیکھیے، IMF آپ سے آ کے یہ کہتا ہے کہ اپنا ٹوٹل خسارہ کم کر دو. ہم بالکل غیر ترقیاتی اخراجات کے بارے میں بات نہیں کرتے، کیونکہ جس دن آپ نے یہ بات شروع کری اس دن وہ دفاع کے بارے میں بھی بات شروع کریں گے، اور وہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم لیکوڈ ہیں کہ نہیں، ہم ان کے پیسے واپس کر سکیں گے کہ نہیں، دنیا کے پیسے واپس کر سکیں گے کہ نہیں. اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو آپ کو IMF ترقی نہیں کروائے گا، پاکستانی خود ترقی کریں گے جب آپ خود سمجھداری سے فیصلہ کر سکیں گے. لیکن 2 سال پہلے میں نے ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگایا تھا، تو وہ ٹیکس مجھ سے ہٹوا دیا گیا. آج آپ کو لگانا پڑ رہا ہے کیونکہ اب IMF نے کہا ہے. اس وقت تو مفتا اسماعیل نے کہا تھا کہ یار یہ پاکستان کے اندر 22 لاکھ ریٹیلر ہیں اور صرف 20,000 یا 30,000 ٹیکس دیتے ہیں، تو باقی کے اوپر بھی ٹیکس لگاؤ. لیکن آج آپ کو IMF کہہ رہا ہے. لیکن آپ کو اگر IMF نے نہیں بھی کہا آپ کو کہ نان اور کرنٹ ایکسپینڈیچرز کم کرو یا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کم کرو، کیا آپ کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ یہ اور جو جس کو ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کہتے ہیں، بھائی وہ ڈیولپمنٹ کون سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ جدھر آپ پائپ لگا رہے ہیں جس میں گیس نہیں ہے، اس سے کیا ڈیولپمنٹ ہو جائے گی؟ جو اسکول بنا رہے ہیں جو کہ گوسٹ اسکول ہوگی، اس سے کون سی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی؟ جس کنال پہ لائننگ کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ لائننگ کر رہے ہیں، اس سے کون سی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی؟ اور اگر ڈیولپمنٹ ہو بھی رہی ہے تو کیا اس وقت ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. ظاہر ہے وہ IMF جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آتا، ہم IMF کے پاس جاتے ہیں کہ پیسے چاہیے. حسن یو